بیت لحم یہودا کے علاقے تو یہودا کے حاکموں میں ہرگز سب سے چھوٹا نہیں، کیونکہ تجھ میں سے ایک سردار نکلے گا جو میری امت اسرائیل کی گلابانی کرے گا۔ اس پر ہیرودیس نے مجوسیوں کو چپکے سے بلا کر ان سے تحقیق کی کہ وہ ستارہ اس وقت دکھائی دیا تھا، اور یہ کہہ کر انہیں بیت لحم کو بھیجا کہ جا کر اس بچے کی بابت ٹھیک دریافت کرو، اور جب وہ ملے تو مجھے خبر دو تاکہ میں بھی آ کر اسے سجدہ کروں۔ وہ بادشاہ کی بات سن کر روانہ ہوئے، اور دیکھو جو ستارہ انہوں نے پورب میں دیکھا تھا وہ ان کے آگے آگے چلا، یہاں تک کہ اس جگہ کے اوپر جا کر ٹھہر گیا جہاں وہ بچہ تھا۔ وہ ستارے کو دیکھ کر نہایت خوش ہوئے، اور اس گھر میں پہنچ کر بچے کو اس کی ماں مریم کے پاس دیکھا، اور اس کے آگے گر کر سجدہ کیا۔ اپنے ڈبے کھول کر سونا اور لبان اور مر اس کی نظر کیا، اور بس ہم خداوند کے پاک کلام میں دیکھتے ہیں تجسد المسیح جو ہے، تجسد المسیح کا جو مطلب ہے وہ ہے خدا کا ظاہر ہونا، اس کا پیدا ہونا، اس کا اس دنیا میں آنا۔ میرے عزیزو، تجسد المسیح جو ہے وہ الہامی بھی تھا اور تاریخی بھی تھا۔ تاریخ کئی سال پہلے ہم خداوند کے پاک کلام میں پرانے عہد نامے کو دیکھیں تو 300 سے زائد نبیوں نے پیشن گوئی کی، کس کی؟ مسیح کی پیدائش کی۔ مطلب مسیح کی پیدائش کا جو الہام تھا وہ تاریخ سے تھا۔ تین سو سے زیادہ پیشن گوئی جو ہے وہ مسیح کی ہوئی، یعنی یسوع مسیح کا کواری سے پیدا ہونا۔ میرے عزیزو، یہ کوئی اچانک کہہ دینے والی بات نہیں تھی کہ یسوع مسیح نے فرشتے کو حکم دیا کہ تو کواری کے پاس جا اور اس سے بتا کہ تو روح القدس کی قدرت سے کیا ہوگی؟ حاملہ ہوگی۔ میرے عزیزو، یہ بات، اس کا پلان جو تھا وہ ازل سے تھا، کیونکہ کلام مجسم ہوا۔ میرے عزیزو، کلام جو تھا وہ خدا کے ساتھ تھا۔ مسیح کا آغاز جو ہے وہ چربی سے نہیں ہوا، بلکہ میرے عزیزو مسیح کا آغاز ازل سے تھا۔ وہ خدا باپ کے ساتھ تھا۔ ہم نے بہت سے پاسٹر صاحبان سے کرسمس ڈیز میں یہ پریچنگ سنی ہوگی بہت سی زندگیوں سے کہ یسوع مسیح چرنی میں پیدا ہو۔ میرے عزیزو، مسیح جو تھا وہ خدا باپ کے ساتھ ازل سے تھا۔ یہ ہمارے لیے بہت بڑی بات ہے کہ مسیح کا ایک کنواری سے پیدا ہونا۔ یہ ہمارے لیے، ہماری مسیحی قوم کے لیے ایک بہت بڑی بات ہے کہ ہمارا مسیح جو ہے وہ ایک کنواری سے، ایک پاک دامن کنواری سے کیا ہوا؟ پیدا ہوا۔ ہم تجسم کا بائبل مقدس میں دیکھیں تو یہ سب سے بڑا معجزہ ہے۔ بائبل مقدس میں یسوع مسیح نے بہت سے معجزات کیے اپنی منادی کے دوران، لیکن میرے عزیزوں، جو تجسم کا معجزہ تھا، مسیح کا اس دنیا میں پیدا ہونا، وہ ہمارے لیے سب سے بڑا بائبل مقدس کا کیا تھا؟ معجزہ تھا۔ ہم دیکھیں تو ہماری مسیحیت کی بنیاد جو ہے وہ 3 ستونوں پر کیا ہے؟ مشتمل ہے۔ پہلا دیکھیں گے، جو پہلی بات ہے وہ ہے تجسم۔ تجسم میرے عزیزوں، یسوع مسیح کا پیدا ہونا، اس کا ظاہر ہونا، ہمارے لیے تجسم کہلاتا ہے۔
اگر ہماری زندگیوں میں اس بات کی اہمیت آ جائے کہ کرسمس جو ہے وہ نہ کہ صرف ایک ظاہری کرسمس ہے جس میں ہم کھا پی لیں، جسے ہم اچھے لباس پہن لیں، جس میں ہم دعوتوں میں شامل ہو جائیں، جس میں ہم اپنے گھروں میں اسٹار لگا لیں، لائٹیں لگا لیں، لیکن میرے عزیزوں جب تک تجسم کا میننگ، اس کا مطلب ہماری زندگیوں میں اہمیت نہیں رکھے گا، تب تک ہمارے ایمان کی مضبوطی نہیں ہو سکتی۔ ہمارے دلوں میں اس بات کی مضبوطی ہونی چاہیے کہ ہمارا مسیح جو ہے وہ ہمارے لیے پیدا ہوا، وہ ہمارے لیے اس دنیا میں آیا، وہ ہمارے لیے ظاہر ہوا تاکہ ہم نجات کو، مخلصی کو پا سکیں۔ وہ خدا کے ساتھ ازل سے تھا اور ابد تک کیا کرے گا؟ رہے گا۔ اب جو دوسرا ستون ہے وہ دیکھتے ہیں مصلوبیت۔ پہلا ہے تجسم، مسیح کا پیدا ہونا، اس کا ظاہر ہونا، اس کو وارث سے پیدا ہونا، چرنی میں آنا، یہ ہے تجسم۔ اور جو دوسرا ہے وہ ہے مصلوبیت۔ ہم جانتے ہیں مسیح پیدا ہوا، اس نے اپنی زندگی میں ایک استاد کا کردار ادا کیا، بلکہ ایک بہت اچھے استاد کا کردار ادا کیا، ایک اچھا چرواہا بھی بنا تاکہ وہ اپنی بھیڑوں کو بچا سکے، ان زندگیوں کو بچا سکے۔ تو میرے عزیزوں دوسرا جو ستون ہے جو ہمارا مسیحی ایمان میں ہمیں مضبوطی دیتا ہے وہ ہے مصلوبیت۔ ہمارے مسیح کا مصلوب ہونا یہ بھی سارا ایک پلان تھا۔ مصلوب ہونا، اگر ہم اس بات کو بھی جان لیں کہ ہمارا مسیح جو ہے وہ ہمارے لیے مصلوب ہوا، وہ ہمارے لیے صلیب پر قربان ہوا تاکہ ہم اس نجات کو، اس ہمیشہ کی زندگی کو جس کا خدا نے ہم سے وعدہ کیا ہے، ہم اسے کیا کریں؟ حاصل کر سکیں۔ تیسرا جو ستون ہے وہ ہے خالی قبر۔ میرے عزیزوں جب ہمارا مسیح قربان ہوا تو اس کے بعد وہ مردوں میں سے جی بھی اٹھایا گیا، اور آج بھی ہمارے مسیح کی قبر